بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انوکھی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں اور تمام مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا، یہاں تک کہ ہوا بھی آپ کے حکم سے چلا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں، پرندوں، الغرض ہر قسم کی مخلوقات کی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ عظیم و شان اور انوکھی بادشاہت اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر کے اندر جنات اور ہر قسم کی مخلوقات موجود تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک چہیتا پرندہ ہدہد بھی تھا، جس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی کسی سفر پر جاتے، ہدہد اڑتا ہوا نیچے زمین کی طرف دیکھ کر پانی کا کھوج لگا کر بتاتا کہ اس جگہ پانی ہے، تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وہاں رک کر پانی کی ضروریات کو پورا کرتے۔ ایک دن سارا لشکر دربار میں موجود تھا، لیکن ہدہد دربار میں موجود نہ تھا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، ہدہد غیر حاضر ہے، یہ تو جرم ہے۔ اگر آج ہدہد نے اپنے غائب ہونے کی قابل قبول وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا، ہو سکتا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ چنانچہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسی دوران ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر ان سے معذرت کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے ایک خاص خبر لایا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا، میں ملک یمن میں گیا، جہاں ایک قوم جو قوم سبا کے نام سے پکاری جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے باوجود بھی وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور اس پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کا نام بلقیس ہے، اور اس کا ایک عالی شان تخت بھی ہے جو 30 گز لمبا اور چوڑا ہے، جس پر خوبصورت ہیرے، موتی اور جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام تر نعمتوں کے باوجود شیطان نے ان لوگوں کو برے اعمال کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور پوری قوم گمراہی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب ہم دیکھیں گے کہ تم سچی بات کہہ رہے ہو یا جھوٹے ہو، یعنی تم نے جھوٹ بولا اپنی غیر حاضری کے لیے، یا واقعی صحیح خبر لے کر آئے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ، ان کے اوپر جا کر ڈال دو، پھر اس سے ذرا ہٹ کر دیکھو اور منتظر رہو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اور وہ ہدہد خط لے گیا اور جا کر وہاں ملکہ بلقیس پر پھینک دیا، اور اس خط میں لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے خلاف سرکشی مت کرو اور حاضر ہو جاؤ میرے دربار میں، اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ میری اطاعت فرما برداری اختیار کرو اور حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس نے اپنے سرداروں سے کہا، مجھے اس معاملے میں مشورہ دو۔ میرا یہ معاملہ ہے کہ میں کسی معاملے میں فیصلہ خود نہیں کیا کرتی جب تک کہ آپ لوگ بھی موجود نہ ہوں اور آپ لوگوں سے مشورہ نہ کیا جائے، یہاں تک کہ ہم قوت و طاقت والے ہیں اور ہم سخت لڑائی کی صلاحیت اور استعداد اور اصلاح رکھنے والے ہیں، لیکن اس فیصلے کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جو چاہیں فیصلہ کریں، آپ کی کیا رائے بنتی ہے اور آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اس نے کہا اور بڑی عقل کی بات کی کہ دیکھو، بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ جب بھی کسی بستی کو، شہر کو فتح کرتے ہیں، اس میں داخل ہوتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس بستی یا قوم یا اس علاقے کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ اس نے ایک اہم بات کی جو اس نے کہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کا حقیقی طور پر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں یا محض ایک بادشاہ ہیں۔ میں ان کی طرف تحفے تحائف بھیجوں گی۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہوئے تو ان تحفوں کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نبی ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے، اور اگر وہ ایک محض بادشاہ ہوا تو ان تحفوں کو قبول کرے گا اور میں اس سے جنگ کروں گی، لیکن انہوں نے تحفے قبول نہ کیے تو میں ان کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد یہ ساری گفتگو سن رہا تھا
اس نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے کے دونوں جانب جانوروں کی عجیب الخلقت کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، لہذا تمہارے تحفے تمہیں مبارک ہوں۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ بلقیس سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا اس سے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ہے جو ان کے متی ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے؟ ایک دیو ہیکل جن نے کہا، آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری قوت رکھتا ہوں اور ایماندار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں یہ تخت آپ کو آپ کے پلک جھپکنے سے قبل ہی لا دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرتا ہے تو اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مفید ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بڑا بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی وزیر تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی سرخ یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا اور اسے پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے کہا، یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس محل میں لایا گیا۔ جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی کا ایک حوض ہے، لہذا اس نے اپنی پنڈلیاں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی، لہذا ملکہ بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کی لہریں مارتا ہوا گہرا حوض سمجھ بیٹھی، اسی طرح اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دے کر اسے معبود اور خدا سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور اس کی قوم نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا۔